الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز پیدا فرمائی۔ چنانچہ دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سیمنٹ کو پیدا فرمایا۔ کپڑوں کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سوئی اور دھاگے کا انتظام فرمایا۔ لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ویلڈنگ کا انتظام فرمایا۔ پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایلفی اور سمت بانڈ کا جو ہے وہ انتظام فرمایا۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیل کا انتظام فرمایا، کیل اور پیچ کا۔ اسی طرح دو دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے اعلیٰ اخلاق اقتدار کو جو ہے وہ رائج فرمایا۔ اچھے اخلاق کی بدولت دور کے دل قریب ہو جاتے ہیں، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور دشمنی دوستی میں جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب اور معاشرے نے اچھے اخلاق پہ زور دیا ہے۔ ہر مذہب جو ہے وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ بھئی آپ اچھے اخلاق سے راستہ اور راستہ ہوں۔ لیکن دین اسلام نے جتنا اچھے اخلاق پہ زور دیا شاید ہی کسی اور دین نے اس پہ دیا ہو۔ چنانچہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر، آخری پیغمبر، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میری نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ چنانچہ بڑے واضح انداز میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد، ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اچھے اخلاق کی تکمیل کر دیں، جو اس کا درجہ کمال ہو سکتا ہے اس کو وہاں تک پہنچا دیا جائے۔ اور پھر دیکھیے کہ دین اسلام کے اندر کسی بھی شخص، کوئی بھی مومن ہے، مرد ہے یا عورت، کوئی بھی ہے، اس کے ایمان کا کمال کس سے وابستہ کیا گیا؟ کسی بھی مومن مرد یا عورت کے ایمان کا کمال بولتے ہیں ایکسلنس، ہائیسٹ پیک، وہ ٹاپ ہے نا، ٹاپ نمبر 1 بیٹسمین ہے۔ تو کسی بھی مسلمان کے ایمان کا کمال وہ کس سے وابستہ کیا گیا؟ وہ نمازوں سے وابستہ نہیں کیا گیا کہ بھئی نمازیں پڑھ لو گے تو آپ ایمان کے کمال کو پہنچ جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ روزوں سے بھی نہیں کیا گیا، چاہے حج سے بھی نہیں کیا گیا، حج بڑا مشقت والا عمل ہے۔ تو ایمان کے کمال کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اخلاق عالی سے وابستہ کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے۔ اندازہ کریں تو معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان کو ایمان کا کمال مل جاتا ہے۔ یہی ایمان کا کمال ہے، اور آج کل ہم میں یہی فقدان ہے۔
ہر کوئی ہم میں سے مومن ہے، اور اس کی حسرت ہوتی ہے کہ اگرچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو کم از کم خواب میں ان کو دیدار ہو جائے۔ تو وہ وظائف بھی پوچھتے ہیں کہ وظیفہ بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ اور ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ ہمارے اکابر تو ضرورت نہیں کرتے تھے۔ بہرحال تو ہر بندے کی بہرحال کیونکہ ایمان والا ہے، مومن ہے، تو اس کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ہمیں چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں جو ہے وہ دیدار نہ ہو سکا تو خواب میں ہو جائے، چلیں خواب میں نہ ہو سکا تو میں گنبد خضرا کو دیکھ لوں۔ یہ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس گنبد کو گنبد خضرا کے بالکل عین نیچے رسول کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے، بالکل عین نیچے جہاں پہ وہ گنبد خضرا ہے اس سے بالکل نیچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے وہ گھر ہے۔ پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں جد البقیع کے اندر جو ہے وہ دفن نصیب ہو جائے، لوگ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی بندے کو آپ کا دیدار ہو جائے خواب کے اندر، یا وہ گنبد خضرا جو ہے وہ دیکھ لے، یا وہ جد البقیع میں جو ہے دفن ہو جائے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ کم سعادت نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے بھی ایک بڑی بات ہے، جو اصل بات ہے، اور جو ہمیں جس کی ہمیں شدید ضرورت بھی ہے، دنیا کا تو معاملہ ہی پہ ختم ہو جانا ہے، وہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ساتھ نصیب ہو جائے، ان کے قدموں میں جگہ مل جائے، ان کے ہمارے ہاتھوں میں جامع کوثر مل جائے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ آخرت کے اندر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے، ہم وہاں پہ چلے جائیں، آپ صلی ہمارے ہاتھوں سے جو ہے جامع کوثر پی لیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور چنانچہ یہ سعادت کن لوگوں کو ملے گی؟ یہ سعادت کن لوگوں کو ملے گی؟ سنیے، آپ نے خود فرمایا ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا۔ اللہ اکبر، کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں آخرت کا ساتھ مل جائے، اور وہ بھی آخرت میں مل جائے۔ جس کو آخرت میں کا ساتھ مل گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تو کیا فرمایا کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا۔ تو گویا اچھے اخلاق کی بدولت ہمیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو اچھے اخلاق کی اتنی اہمیت ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا حجم، والیوم بڑا ہوتا ہے، لیکن ان کا وزن نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ کپاس، وہ ڈھیر کا ڈھیر لگا ہوگا لیکن اس کا جو ہے وہ وزن نہیں ہوتا اتنا، والیوم بہت ادبا ہوگا، وزن نہیں ہوگا۔ بھوسا ہوتا ہے نا، جانور کھاتے ہیں، تو بھوسے کا بھی والیوم بہت زیادہ ہوگا، حجم بہت زیادہ، لیکن وزن نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں جو ہم نے دیکھا ہے، اور لکڑی جو ہلکی لکڑی ہوتی ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جسامت میں تو بہت بڑی ہوگی لیکن وزن نہیں ہوگا اس کا۔ اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وزن بہت ہوتا ہے۔ لوہے کا ایک ٹکڑا ہو جو ہم 1 کلو کا باٹ ہوتا ہے، کتنا چھوٹا سا لیکن وزن میں 1 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح پتھر ہے، چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑا بھاری ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح انسان کے جو اعمال ہیں نا، ان میں بھی یہی معاملہ ہوگا قیامت والے دن ہمیں پتہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ بعض اعمال بہت دکھنے میں بڑے نظر آئیں گے لیکن وزن کچھ نہیں ہوگا، اور بعض اعمال بہت چھوٹے ہوں گے لیکن وزن کے لحاظ سے بہت بڑے ہوں گے۔ چنانچہ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کون سا عمل ایسا ہے، دیکھیں نا، ہم نے اعمال کرنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اب ایک مومن شخص نے عمل کرنا ہے اور عمل کو جو ہے وہ قیامت والے دن تولا جائے گا، تو انسان یہ جاننے کی خواہش کرے گا بھی کون سا ایسا عمل اس کا وزن سب سے زیادہ ہو، تاکہ وہ جتنے وزنی اعمال جتنا زیادہ وہ عمل کرے جو وزن میں زیادہ ہوگا تو زیادہ ظاہر سی بات ہے اس کا جو نیکی کا بدلہ ہے وہ اتنا جھکے گا نیچے۔ تو ہم
اس بات کو تلاش کریں کہ بھی کون سا زیادہ وزنی ہے، تو ہم سوچیں گے کہ شاید نماز یہ بڑا جو ہے افضل عمل ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، کسی صورت بھی جو ہے وہ اس کی قضا نہیں ہے، مطلب اس کو چھوڑنا جو ہے وہ قضا تو خیر کرتے ہیں اگر قضا جو ہے وہ چھوٹ جائے، لیکن اس کو بلا عذر چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے، کسی صورت نہیں آپ چھوڑ سکتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نماز ایسا عمل ہو کہ جس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہو، تو نماز سے بڑھ کے روزے میں زیادہ مشقت ہے، نماز میں تو چلیں 15 منٹ کی مشقت ہے، روزے میں تو پورے دن کی ہے، 12 سے لے کے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ روزے رکھنے والے یعنی کہ روزے کا جو عمل ہے وہ اتنا بھاری ہو کہ وہ میزان کو جو ہے نیچے جھکا دے۔ یہ چلیں اس سے بھی آگے بڑھیں، انسان جب مال خرچ کرتا ہے نا تو اس کو بڑی تنگی ہوتی ہے، وہ زیادہ مال خرچ کرنا پڑ جائے نا، انسان کو کہتا ہے یار یہ بڑی مشکل سے کمایا تھا چلا گیا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی انسان کو جو ہے سوچتا ہے کہ یار میں کیسے 2.5% نکالوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ ایسا عمل ہو کہ جو میزان کو جھکا دے، بھاری کر دے۔ یہ اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے حج۔ اب حج جو ہے وہ بڑا مشقت والا عمل ہے، 5 دن رہنا ہوتا ہے آپ کو، پہلے آپ عمرہ کریں، پھر 5 دن آپ جو ہیں وہ حج کے گزاریں، منی میں، پھر عرفات میں، مزدلفہ میں، قربانی کریں، حلق کروائیں، سارے کام کریں۔ کم از کم بھی پیدل جو ہے نا حج کے اندر 50 منٹ تو کہیں نہیں گئے، 50 منٹ تو کہیں نہیں گئے چلنے کے لیے، پیدل چلنا پڑ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا مشقت والا عمل ہے حج کہ اس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہو، تو ان تمام چیزوں میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، قیامت کے دن میزان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اچھے اخلاق جو ہیں سب سے زیادہ وزنی عمل ہے، نہ نماز کا، نہ روزوں کا، نہ حج کا، کسی اور چیز کا عمل نہیں، اچھے اخلاق کا۔ تو اچھے اخلاق کو بظاہر ہم لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ اتنا بڑا عمل نہیں سمجھتے، لیکن میزان کے ترازو میں یہی سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا۔ ہمارے لیے تو بہت عام بات ہے کسی کو گھور کے دیکھنا، کسی کو تنگ کر دینا، کسی کا مذاق اڑا دینا، بہت ہم عام سمجھتے ہیں، کسی کو ٹف لک دیتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہی آپ مسکرا کے ملیں، کسی کے ساتھ جو ہے احسان والا معاملہ کریں، اس کے لیے آسانی کریں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ اچھے اخلاق ہے۔ چنانچہ ہم اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اخلاق حمیدہ کی تکمیل اور تعلیم کیسے فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پیغام دیا، جب ہم نے سیرت کی کلاس میں پڑھا بھی ہے کہ ہجرت، آج کل ہمارا سبق وہی چل رہا ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو ہے مدینہ منورہ کیسے تشریف لے گئے تھے، تو مدینہ منورہ پہنچ کر سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کی لوگوں کو، یہ وہ الفاظ ہیں، میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، سنیے گا۔ اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ یہودی تھے، یہ وہ یہودی تھے جو ہے ایمان لے کے آ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انجفل الناس علیہ، لوگ زیارت کے لیے ان پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ مدینہ منورہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی اور وہاں پہ جا کے رہنا شروع ہو گئے تھے، تو اسلام وہاں پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ تو جب 13ویں سال آپ نے ہجرت کی، وہاں پہ جب لوگ جب آپ تشریف وہاں پہ لے گئے تو لوگ ان کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ فَكُنْتُ فِي مَنْ انْجَفَلَ، میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑنے والے تھے، یہ عبداللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے معلوم کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، تو میں نے معلوم کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے پہلے کلمات جو میں نے سنے وہ یہ تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلایا کرو، یعنی کہ ہر کسی کو سلام کیا کرو، کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس سے ملیں، بازار میں جائیں، جب بھی کسی دکاندار سے ملیں، کسی بندے سے ملیں، اس کو پہلے سلام کریں، اس سے بڑی برکت ہوگی، مسکرا کر ملیں، کیونکہ یہ سلامتی کا پیغام ہے، اور سلام کرنے سے پھر محبت دل میں پیدا ہوتی ہے لوگوں کے آپس میں۔ آگے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، فقراء اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو،
وصل الرحام، رشتے ناطے جوڑا کرو، وصلوا والناس نیام، اور راتوں کو نماز پڑھا کرو اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنہ بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ مدینہ کے نام پہلے پیغام میں 4 امور کا حکم دے رہے ہیں۔ رسول نے 4 چیزیں فرمائی، اس میں کیا؟ سلام پھیلایا کرو، لوگوں کو سلام کیا کرو، دوسرا کھانا کھلایا کرو، تیسرا کہ رشتہ ناتوں کو جو ہے وہ جوڑا کرو، چوتھا کہ اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ان 4 میں سے 3 کا تعلق کس سے ہے؟ اچھے اخلاق سے ہے۔ سلام کرنا اچھے اخلاق والی بات ہے، رشتے ناطے توڑنا، کھانا کھلانا دوسروں کو، یہ اچھے اخلاق سے تعلق۔ 4 باتوں کا حکم دیا جن میں سے پہلے 3 باتیں کا تعلق کس سے؟ اچھے اخلاق سے ہے، آخری بات کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ہمارے دین میں اخلاقیات کی اہمیت ہے۔ اور دیکھیے ایک صحابی جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت دین، دین کیا ہے، دین کا خلاصہ کیا ہے، دین کا مغز کیا ہے، کیا نچوڑ ہے، یہ پوچھا۔ تو آپ نے فرمایا حسن الخلقی، اچھے اخلاق۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی وہاں سے چلے گئے، دائیں جانے سے پھر حاضر ہوئے، پھر وہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت دین، کہ دین کیا ہے، دین کا مغز کیا ہے، آپ جو دین لے کے آئے اس کا پورا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسن خلقی، اچھے اخلاق۔ وہ صحابی بائیں جانب سے حاضر ہوئے، پھر وہی سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، حسن خلقی، اچھے اخلاق۔ پھر وہ صحابی پیچھے کی جانب سے حاضر ہوئے اور آ کر پھر وہی سوال پوچھا، تو آپ نے فرمایا اس پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ کبھی بلا وجہ کسی پر غضبناک نہ ہوا کریں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے اپنے اخلاق عالیہ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اللہم اہدنی باحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی باحسنها الا انت، اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھیے نا، ہم دیندار کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم دیندار سمجھتے ہیں جو بندے نمازیں پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، جس کی جو ہے وضع کا سنت کے مطابق ہے، جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ پہن لیا ہے، ہم اس کو دیندار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں دین میں شامل ہیں، لیکن دین کی تکمیل ان سے نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، مکمل دیندار وہی شخص ہے جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، عقائد بالکل درست ہوں، پھر اس عبادات بھی وہ کرتا ہو، اس کے بعد اس کی جو معاشرت ہے، لین دین ہے، وہ بھی ہے، پھر اس کے بعد اس کے جو رہن سہن ہے، اس کی جو معاشرت ہے وہ بھی دین کے مطابق ہو، اس کے اخلاق بھی جو ہیں وہ افضل کے اخلاق والے ہوں۔ یہ 5 چیزوں میں وہ پورے دین کو فالو کرتا ہوگا تو مکمل دیندار ہے، ادروائز وہ دیندار مکمل نہیں ہے۔ تو اس بات کا ہم میں فقدان پایا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس جس نے ٹوپی سر پہ رکھ لی ہے، داڑھی رکھ لی ہے تو وہ دیندار ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ 5 چیزوں میں شریعت کو جو ہے وہ فالو کرنا ہوتا ہے، جو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا حسنوا اخلاقکم، تم اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان جو ہے وہ اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اگر اپنے پر محنت کر لے تو وہ اچھے اخلاق کا مالک بن سکتا ہے، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر سکتا ہے۔ تو یہاں تک تو آپ کے سامنے میں نے اچھے اخلاق کی اہمیت کے بارے میں باتیں رکھ دیں، اور یہی مقصود تھا۔ دیکھیں کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نا، پھر ہم اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اس کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اچھے اخلاق کی اتنی اہمیت ہے۔ دیکھیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، سب سے بھاری عمل کیا ہے؟ اخلاق۔ ایمان کی تکمیل کس سے ہو رہی ہے؟ اخلاق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یہ اخلاق کی تکمیل کرنا۔ تو یہ اخلاق بہت ضروری ہیں۔ آج اسی اخلاق کی وجہ سے ہم لوگ مار کھا رہے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں تو باہر والے ہمیں بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، بہت عجیب تاثر ہے۔ ہمارے ناپ تول میں کمی ہے، دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے، یہ تمام معاملات ہمیں نا انتہائی بڑا مناسب لفظ نہیں ہے، انتہائی ہمیں نا پست کر دیتا ہے، گھٹیا بنا دیتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہ سیکھیں گے کہ بھئی اچھے اخلاق کا حصول کیسے ہو سکتا ہے، کیا کریں اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہم وہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمائیے، کیونکہ اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔